تا عرش تک ہے سب زمانے آپ کے، اللہ اللہ لامکاں تک ہے آنے جانے آپ کے، اللہ اللہ لامکاں تک ہے آنے جانے آپ کے، اور ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف جبریل امین، اللہ اللہ کیا کیا بنائے ہیں خدا نے ہم سفر جی آپ کے، فرش سے تا عرش ہے یہ سب زمانے آپ کے۔ مسلمانوں عرض کر رہا تھا اللہ کا قرآن کہتا ہے میں اس نبی پہ نازل ہوا جس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں آپ بھی عقیدہ بنا کے جاؤ کہ میرے محبوب آخری نبی ہیں، آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی قادیانی آ جائیں اور کہنے لگے عام حضور کا غلام آمنہ کے لال کو امتی ہمارا مرزا غلام انگریز قادیانی وہ بھی نبی تھا، تو محبت میں جذبے کے ساتھ ایمانی غیرت کے ساتھ کہا کرو او قادیانیوں ذرا یہ تو بتلاؤ کہ تمہارا نبی مرا کدھر؟ جی قادیانیوں سے ایک ہی سوال کرنا ہے کہ تمہارا نبی جس کو تم نبی مانتے ہو مرزا غلام انگریز قادیانی کو وہ مرا کہاں؟ وہ کہیں گے جی لاہور میں۔ تو آپ نے کہنا ہے نہیں نہیں اس کے بیٹے نے کتاب میں لکھا کہ میرے ابے کو آخری عمر میں سلسل بول کی بیماری لگ گئی، یعنی ہر منٹ میں 2 بار واش روم جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس بدبخت کو جو نبی کا دشمن ہے خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں اور کراچی کے روشن ضمیروں تم اپنے دشمنوں سے انتقام لیتے ہو، تم اپنے دشمنوں کو یاد رکھتے ہو، میرا اللہ بھی اپنے نبی کے دشمنوں کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او دنیا کائنات کے لوگوں میں سب کچھ برداشت کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میری دھرتی کے اوپر تم زانی بن گئے میں نے برداشت کر لیا، تم نے لوگوں کی عزتیں خراب کر دی میں نے برداشت کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے جھوٹی قسمیں اٹھائی میں نے برداشت کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں او ظالموں میرے بندے ہونے کے باوجود سود تم کھاتے ہو میں نے برداشت کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ میرے بندے ہونے کے باوجود تم میرے مسجد میں سجدہ میرا نہیں دیتے میں نے برداشت کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ میری مخلوق ہونے کے باوجود تم میرا روزہ نہیں رکھتے میں نے برداشت کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جو میں رب کبھی برداشت نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا اللہ کا قرآن وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں اللہ اپنے نبی کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ عقیدہ ہے آپ کا کہ نبی کا دشمن اپنے نبی کا دشمن آمنہ کلال کا دشمن ختم نبوت کے تاجدار کا دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوتا ناکام ہوتا ہے۔ اسی لیے عرض کر رہا تھا اگر نبی کا دشمن اسلام کا دشمن قادیانی آ جائے اور کہے کہ تمہارے نبی کی معاذ اللہ نبوت ختم، بس ایک ہی سوال کرنا ہے بتلاؤ تمہارا نبی مرا کہاں؟ اب علماء نہیں بتائیں گے آپ بتلائیں کہ مرزا غلام انگریز قادیانی کہاں مرا؟ ماشاءاللہ
علماء طلباء بتلا رہے ہیں، آپ بھی یاد کر لو، یہ واش روم ابھی کچھ ادب کا لفظ ہے، کہو ٹٹی خانے میں جی، جو نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا وہ ہوگا جو نبی کا غلام ہوگا، ہمارا وہ نہیں ہے جو نبی کا نہیں ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ خدا کا نہیں ہے، نبی اس کا ہوتا ہے جو نبی کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، اور خدا بھی اس کا ہوتا ہے جو نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے۔ اسی لیے عرض کر رہا تھا عقیدہ بنا کے جاؤ کہ ہمارے نبی ختم نبوت کے تاجدار ہیں۔ مسلمانوں، جب میرے نبی کے اوپر قرآن نازل ہو گیا، اب میں ذرا قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کا قرآن تو جو آسمان سے آیا، 7 آسمانوں کا سفر کر کے آیا، تیرے آنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں، میں لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں محبت کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں امن کا درس لے کے آیا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں پیار بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں بڑوں کی قدر بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں چھوٹوں کی شفقت بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں رب کی پہچان کرانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے او دنیا کائنات کے لوگوں، میں ہمسایوں کا حق بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں تو کافروں کے ساتھ بھی محبت کا درس دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جو جناب جڑاوالا گوجرانوالا کے اندر جڑاوالا کے اندر واقعہ پیش آیا، ادھر سے جناب کسی مسیحی نے قرآن کو معاذ اللہ جلا دیا، ادھر سے مسلمانوں نے ان کے گھروں کو جلا دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں یہ بدامنی کا درس دینے کے لیے نہیں آیا۔ کراچی والوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں لڑانے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں جھگڑے ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں ماں باپ کی فرما برداری بتانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا اللہ کا قرآن تیرے آنے سے پہلے ماں کا کیا مقام تھا؟ اللہ کا قرآن بتلاتا ہے لوگوں میرے آنے سے قبل ماں کی یہ پہچان تھی، لوگ ماں کو جداد کی طرح تقسیم کیا کرتے تھے۔ میرے آنے سے قبل ماں کو کوئی جانتا نہیں تھا، باپ کی کوئی پہچان نہیں تھی، لیکن جب میں نازل ہو گیا تو فوراً پیغام لایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں ماں کی قدر بتلانے کے لیے آیا۔ میں نے پوچھا اللہ کا قرآن تو کیا بتلاتا ہے ماں کی شان؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں تم جنت تلاش کر رہے ہو، اگر حاجی ہے تو جنت تلاش کر رہا ہے، اگر 5 وقت نمازیں پڑھ رہا ہے کوئی تو جنت تلاش کر رہا ہے، اگر سنت چہرے پہ سجائی ہے مقصد جنت تلاش کرنا ہے۔ اگر میرے محترم اگر جناب مل ہر بندہ عبادتیں کر رہا ہے، مفتی صاحب مدرسہ بنا کے قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، مقصد یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے، جنت مل جائے۔ ان کے والد محترم حافظ جی رحمت
رحمت اللہ علیہ ساری زندگی آپ کے کراچی میں اللہ کے دین کی خدمت کرتے گزر گئے۔ وہ مسلمانوں اپنا علاقہ، اپنے شہر، اپنے وطن کو چھوڑ کے یہاں کراچی میں رہے، مقصد یہی تھا کہ رب راضی ہو جائے۔ آج ان کے بچے بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، مقصد یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں جناب مل بوڑھے پہ کے باوجود نمازوں پہ جاتے ہیں، مقصد یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے، جنت مل جائے۔ اللہ کا نبی حدیث قدسی کے ذریعے اعلان کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا او دنیا کے لوگوں تم جنت تلاش کر رہے ہو، لیکن میں نے جنت کہاں رکھی ہے؟ میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بتلائیے نا، نبی آپ بتلائیے نا جنت کہاں ہے؟ حدیث قدسی بول پڑی، فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات۔ او حاجی صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، فقیر صاحب، خطیب صاحب، ادیب صاحب، نمازی صاحب، تو جنت ڈھونڈ رہا ہے، اور جنت تو اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ اب ذرا بتلائیں کہ جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا ایک مقصد یہ ہے کہ میں بڑوں کی قدر بتلانے کے لیے آیا، ماں باپ کا احترام سکھانے کے لیے آیا، ماں باپ کی دعا کو اہمیت دلانے کے لیے آیا۔ میں نے پوچھا اللہ کا قرآن ماں کی دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کھولنا ذرا حدیث کی کتابیں، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی گزرا جس کا نام حضرت جریج ہے، دن کو بھی باتیں کرتا ہے، رات کو بھی باتیں کرتا ہے، جنگلوں کے اندر چلا گیا، دن کو روزے رکھ رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے۔ جناب من یہی حضرت جریج ایک مرتبہ خیمے کے اندر ہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ماں جب ملنے کے لیے آئی دروازے پر، دروازے کو دستک دی، حضرت جریج اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، جواب نہیں دے سکے۔ دوسرا دن ماں آئی، دروازے پہ دستک دی، حضرت جریج اللہ کی عبادت کے اندر اتنے مصروف تھے، ماں کو جواب نہیں دے سکے۔ تیسرا دن آیا، حضرت جریج آئے، جناب من کہنے لگے یار آج تو ماں کو جواب دوں گا، لیکن نماز کے اندر ایسے مصروف ہو گئے ماں کو جواب دینا بھول گئے۔ ماں دروازہ بجا بجا کے واپس چلی گئی۔ تیسرے دن ماں نے غصے میں کہہ دیا جا بیٹا کسی زانیہ کے منہ لگے، جا بیٹا میں ماں تجھے بددعا دے رہی ہوں۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، ادھر قریب محلے کے اندر ایک لڑکی جناب حاملہ ہو گئی۔ بستی والوں نے کہا اے لڑکی کیا بات ہے، تیری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ جناب اپنے یار کو بچانے کے لیے کہنے لگی وہ جو جنگل کے اندر بڑا اللہ والا بنا پھرتا ہے، بڑا حاجی نمازی بنا پھرتا ہے، اس نے جریج نے میرے ساتھ معاذ اللہ زیادتی کی ہے۔ جناب من یہ قوم اور قبیلے والے ڈنڈے اٹھا کے ہاتھ میں ڈنڈے لے کر دوڑ لگاتے ہیں، جا کے حضرت جریج نماز کے اندر تھے، حضرت جریج کو پکڑ لیتے ہیں، کوئی پگڑی اتارتا ہے، کوئی داڑھی سے پکڑتا ہے، کوئی گریبان سے پکڑتا ہے۔ حضرت جریج نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جریج ہمارے سامنے تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے، لیکن تیرے کام غلط ہیں، ہمارے سامنے تو بڑا حاجی نمازی ہے، لیکن کرتوت اچھے نہیں ہیں۔ مارنے لگ گئے، کوئی جناب ہاں کوئی تھپڑ لگاتا ہے، کوئی تھوک ڈالتا ہے۔ حضرت جریج فوراً سوچنے لگے اللہ
یوں تو جانتا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ میرے محترم فوراً ذہن کے اندر خیال آیا، او جریج اگلے دن تیری ماں نے تجھے بد دعا دی تھی۔ کراچی والوں، ماں کی بد دعا کو ہلکا نہ سمجھو، یہ دیکھنا اللہ والا ہے، بڑا نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن ماں کی بد دعا اسے بھی لگ گئی ہے۔ جناب من حضرت جریج کہنے لگے، او قوم قبیلے والوں، 1 منٹ کی مجھے چھٹی دے دو، میں ذرا ماں کی دروازے پہ چلا جاؤں۔ جناب ساری قوم رک گئی، یہ دوڑ لگا کے گئے ماں کے دروازے پر۔ کراچی والوں، حضرت جریج اللہ کا بہت بڑا ولی تھا، دروازہ بجاتا ہے، کہتا ہے امی جان تیرا بیٹا جریج تیرے دروازے پہ آیا ہے۔ اور کراچی والوں، اگر ماں ناراض ہو جائے، خدا کی قسم یار کو منانا، اپنے دوست کو راضی کرنا مشکل ہے، ماں کو راضی کرنا آسان ہے۔ ایک مرتبہ اگر بیٹے نے کہہ دیا امی جان میں معافی مانگتا ہوں، خدا کی قسم تیرے الفاظ ختم نہیں ہوں گے، یہ ماں تجھے اپنے سینے سے لگا لے گی۔ حضرت جریج کہنے لگے امی جان میں بھی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی بد دعا اثر کر گئی ہے، میری تو بزرگی خطرے میں آ گئی، میری تو نمازیں بھی گئی، میری تو عبادتیں بھی گئی، امی جان ذرا مہربانی کر کے اپنے بیٹے جریج کو معاف کیجئے نا۔ ماں نے کہا جا بیٹا جریج، ماں نے تجھے معاف کر دیا۔ اتنا جملہ سنا فوراً واپس آ گئے بستی کے اندر، کہنے لگے او بستی والوں میں نے یہ کام نہیں کیا۔ بستی والے کہنے لگے جریج کوئی ثبوت تو دکھا، کوئی گواہ پیش کر کے یہ کام تیرا نہیں ہے۔ حضرت جریج کہنے لگے لوگوں اس بچے کو پیدا ہونے دو، پھر اس بچے سے پوچھیں گے بتا تو کس کا نطفہ ہے، وہ بچہ بتائے گا۔ لوگ جناب من دوبارہ مارنے لگے، کہنے لگے جریج تو ہمیں بچہ سمجھتا ہے، تو ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے، بھلا بچے بھی ماں کی گود میں بات کرتے ہیں۔ حضرت جریج نے کہا او قوم اور قبیلے والوں میں بھی جانتا ہوں بچہ ماں کی گود میں بولتا نہیں ہے، لیکن اگر میرا اللہ بلوائے تو بچہ ماں کی گود میں خاموش بھی تو نہیں رہتا۔ ابھی دنیا کے اندر 4 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ ابھی جو آپ میں سے صرف 2 میں بتلاتا ہوں اور 2 آپ بتلائیں تو پھر نقدی انعام ملے گا، نقدی 1000۔ اور اگر آپ نہ بتلائیں میں بتلا دوں تو پھر آپ کتنا انعام دیں گے مجھے؟ آپ کہو گے نا بھئی دینے کی بات تو کرو، لینے کی بات نہ کرو جی۔ تو آپ حضرات چلیں جیبوں کو بند رکھیں لیکن منہ کو بند نہ رکھیں، منہ کھولیں محبت میں، کہیں نہ ذرا سبحان اللہ۔